بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 22 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ جو 3 ہیں، واو، الف، یا۔ بچے نورانی قاعدہ پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو آپ حروف پڑھ رہے ہیں یہ وہ حروف ہیں، اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اور جو سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بچے بڑے شوق سے بھی پڑھتے ہیں۔ جب اس سبق میں پہنچتے ہیں تو بچے بڑے شور زور سے اس کو بابو بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مزے لے کر پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو سمجھائیں گے اور وہ صحیح سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو ان کے پڑھنے میں اور بھی مزہ آئے گا اور وہ صحیح سمجھیں گے بھی، اور جب ہم ان کو صحیح سمجھائیں گے اور ان کے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور صحیح سیکھیں گے بھی۔ تو حروف مدہ کا آج کا ہمارا سبق ہے۔ جب ہم بچوں کو یہ سبق پڑھائیں تو بچوں کو متوجہ کر کے 3 مرتبہ دہرائیں کہ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ حروف مدہ، اب وہ بیچارے سمجھتے تو نہیں ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے دماغ میں یہ بات تو ڈالنی ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حروف مدہ ہے، بعد میں وہ جا کر سمجھ جائیں گے۔ تو بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا پڑھیں گے؟ حروف مدہ۔ تو اسی طرح بچوں سے ایک سے سوال کریں کہ ہم کیا پڑھیں گے؟ حروف مدہ۔ اجتماعی سوال کریں، انفرادی سوال کریں، ہر کسی سے، اور بورڈ پر ان کو حروف مدہ لکھ کے دیں اور پھر سوال جواب کے ذریعے سے پوچھیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ اس طرح پہلے آپ بتائیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ واو، الف، یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں بھائی بتاؤ؟ اس طرح واو، الف، یا۔ تو اس طرح نمبر 1 ایک بھی پوچھ سکتے ہیں، تینوں ایک مل کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کسی لڑکی سے پوچھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 3۔ کسی سے پوچھا کہ کون کون سے، جواب واو، الف، یا۔ کوئی ایک بتا دو حروف مدہ میں سے۔ تو اسی طرح تاکہ ان کی یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور پھر بورڈ پر آپ اس کو لکھ کر دیں۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے حروف مدہ کی پہچان، کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ تو آپ بچوں کو لکھ کر بھی دیں، واو یعنی اس طرح واو، یہ تو بولنے کے لفظ ہے، اور الف، یا، یہ حروف مدہ ہے۔ تو پھر جب آپ نے ان کو سمجھایا تو پھر ان کو حرکت کے ذریعے سے آپ نے ان کو سمجھانا ہے۔ اب بچوں کو سمجھانا کیسے ہے کہ حروف مدہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے الف مدہ، سب سے پہلے الف مدہ آپ نے یہاں پہ لکھا بچوں کے لیے کہ بچوں میں نے یہ کیا لکھا، بچے بولیں گے الف، ٹھیک ہے، اوکے۔ پھر بچوں سے پوچھے کہ بھائی میں نے یہ کیا لکھا، وہ بولیں گے با۔ پھر اس پر آپ حرکت لگا دیں، زبر۔ پھر پوچھے کہ یہ میں نے کیا لگایا، تو وہ بولیں گے زبر۔ یہ کیا حرکت ہے؟ زبر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بچوں سے کہیں گے کہ الف سے پہلے کسی بھی حرف پر، یہ تو ہم نے باریک دیا، کسی بھی حرف پر زبر ہوگا تو وہ الف مدہ ہوگا۔ اب یہ الف ہے، اس سے پہلے والا جو حرف بھی ہوگا اس پر زبر ہوگا تو یہ الف مدہ ہوگا۔ یہ ہم نے اس کا طریقہ پہچان لیا۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ با، الف، زبر، با، با، الف، زبر، با۔ پہلے اس حرف کا نام لینا ہے، پھر اس حرف الف مدہ کا نام لینا ہے، پھر حرکت کا نام لینا ہے۔ با، الف، زبر، با، الف، زبر، با۔ یہ با، الف، زبر، با۔ اسی طرح جب ہم نے یہ پہچان لیا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ الف، اب یہ الف مدہ ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے، 1 الف کی مقدار پڑھنا ہے، اور اس کی مقدار کو ہم یوں سمجھا سکتے ہیں کہ جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے آپ کھولیں گے تو یہ اس کی اتنی مقدار ہے۔ اسی طریقے سے عملی ان کو سمجھائے تو ان کو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ با، الف، زبر، با، یا کلی انگلی کو بند کرنے کی مقدار میں با، الف، زبر، با، یہ درمیانی رفتار سے ان کی اتنی مقدار ہے۔ اسی طرح جب آپ نے یہ سمجھا دیا تو پھر آگے واو لکھ دیں، واو لکھ دیں۔ بھائی پوچھو یہ میں نے کیا لکھا، وہ بولیں گے واو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے پھر کوئی حرف لگا دو، تو پوچھو یہ کیا لکھا، وہ بولیں گے با۔
اس پر جو ہے ایک پیش لگا دو. تو پوچھو کہ میں نے اس پر کیا لگایا, کیا حرکت بنائی, پیش. تو بولو کہ بچوں واو سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگا. یہ واو مدہ ہم نے پہچان لیا. واو سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگا. یہ والا واو مدہ ہوگا. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ با واو پیش بو, با واو پیش بو, با واو پیش بو. اسی طرح پھر ہم نے جو ہے یا لکھی. ٹھیک ہے, ہم بچے سے پوچھیں گے یہ ہم نے کیا لکھا, یا. اسی طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے. تو یا جب لکھا تو اس سے پہلے ایک حرف لگا دے, با لگا دے. ٹھیک ہے, تو بچوں سے پوچھو کہ ہم نے یہ کیا لکھا, با. اس کے نیچے زیر لگا دے. کیا ہم نے بنایا, زیر. بچے بتائیں گے. تو بچوں سے کہو کہ بچوں یا سے پہلے کسی بھی حرف پر زیر ہوگا تو یہ یا مدہ ہوگی. یہ یا مدہ ہوگی. اچھا, ایک قاعدہ یاد رکھے کہ اگر الف مدہ سے پہلے حروف موٹے حروف ہو, پر پڑھے جاتے ہو, تو پھر وہ الف مدہ بھی پر پڑھا جائے گا. جیسے طا الف زبر طا, یہ بھی ایک قاعدہ. یعنی جو موٹے حروف ہیں جن کو را الف زبر را, ٹھیک ہے, تو اس الف مدہ کو بھی پر پڑھا جائے گا. اب پھر بچوں سے آخر میں سوال کریں, سوال جواب کے ذریعے سے ان کے ذہن میں یہ ذہن نشین کرائیں کہ سب سے پہلے سوال کریں کہ حروف مدہ کتنے ہیں, تو جواب آئے گا کہ 3. پھر پوچھو کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں, تو پھر جواب ہوگا واو الف یا. اور پھر پوچھو کہ حروف مدہ کی پہچان کیا ہے, تو پھر وہ بتائیں گے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہے, واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہے, یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہے. تو پھر ان سے سوال کریں کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں. جواب آئے گا کہ ایک الف کی مقدار میں جو ہے کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور پھر چوتھے نمبر پر سوال کریں کہ حروف مدہ میں کن غلطیوں سے بچنا چاہیے, تو جواب آئے گا کہ بھائی جھٹکا دے کر اور مجہول پڑھنے سے جو ہے بچنا چاہیے کہ مجہول بھی نہ پڑھے اور جھٹکے بھی نہ دے. اسی طرح سوال کریں کہ جس حرف پر کڑی حرکات ہو, اس میں اور حروف مدہ میں پڑھنے میں کیا فرق ہے. جواب یہ ہے کہ کڑی حرکات اور حروف مدہ کے پڑھنے میں. تو یہ ہے آج کا سبق. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک جو ہے اس کو پہنچائیں اور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین.